8 मार्च 2014 यानी आज से करीब 8 साल पहले जब मलेशियन एयरलाइन का एक जहाज़ फ़्लाइट MH370 मलेशियन कैपिटल कुआलालंपुर से फ्लाई करके चाइना के कैपिटल बीजिंग तक जाने वाला था। इस फ़्लाइट में 2 पायलट्स, 10 कैबिन क्रू और 227 पैसेंजर्स थे। इस फ़्लाइट में मौजूद पायलट कैप्टन ज़ारी अहमद शाह का तजर्बा भी 30 सालों से ज़्यादा था, जबकि एक को पायलट फारीक अब्दुल हामिद का तजर्बा भी 7 सालों जितना था। अगर बात की जाए इस जहाज़ की तो ये 11 साल पुराना बोइंग 777 जहाज़ था, जिसमें किसी किस्म की कोई ख़राबी डिटेक्ट नहीं हुई थी। फिर चूँकि ये फ़्लाइट 11 साल पुरानी थी तो वाज़ेह है कि ये फ़्लाइट चाइना और मलेशिया के दरमियान चलने वाली एक नॉर्मल फ़्लाइट थी, जिसको चाइना से मलेशिया या फिर मलेशिया से चाइना आने जाने में एवरेज 5 घंटे 34 मिनट्स लगते थे। लेकिन आज के दिन इस फ़्लाइट के लिए एक बदकिस्मत दिन साबित हुआ, जिसमें न सिर्फ ये फ़्लाइट गुम हुई बल्कि 227 पैसेंजर्स, 10 कैबिन क्रू और 2 पायलट्स भी इसके साथ गुम हो गए। बेशक फ़्लाइट MH370 को 5.5 घंटे का सफ़र करना था, मगर इसमें जो फ्यूल था इससे ये फ़्लाइट 7 घंटे 41 मिनट्स तक फ्लाई कर सकती थी, यानी अपनी रिक्वायरमेंट से भी 2.25 घंटे ज़्यादा। ऐसा आम तौर पे हर फ़्लाइट के साथ किया जाता है ताकि किसी भी एमरजेंसी सिचुएशन में तेल की कमी का सामना ना करना पड़े। तो एक ऐसी फ़्लाइट जिसमें मोस्ट एक्सपीरियंस पायलट, ज़रूरत से ज़्यादा फ्यूल, 11 साल पुरानी काबिल एतमाद फ़्लाइट, हर तरह की मुकम्मल सपोर्ट होने के बावजूद आखिर ऐसे किस तरह गायब हो गई कि आज तक इसका कोई सुराग ही ना मिल सका। कहाँ गई ये फ़्लाइट? क्या इसे हाईजैक किया गया था या फिर कहीं ना कहीं पायलट में कमी थी? और क्या हम साल 2022 के फरवरी में की जाने वाली पेशेन गोई के मुताबिक इसे ढूंढ भी पाएंगे या नहीं? ये सब और इससे भी ज़्यादा आप जान सकेंगे मिसिंग फैक्ट्स की आज की इस स्पेशल वीडियो में। नाज़रीन, 8 मार्च 2014 को रात के 12:42 पर फ़्लाइट MH370 ने ये अल्फाज बोलकर कुआलालंपुर से टेक ऑफ किया। Delivery Malaysian 370, good morning. Malaysian 370, stand by. Malaysian 370, request level. 370, we are ready, requesting flight level 340 to Beijing. पायलट ज़ारी टेक ऑफ से पहले और बाद में भी कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। टेक ऑफ के बाद जहाज़ ने अपनी डायरेक्शन साउथ चाइना सी की तरफ कर दी और ठीक 20 मिनटों के बाद यानी रात के 1:09 पर जहाज़ में लगे ट्रांसपोंडर ने अपनी करंट GPS लोकेशन कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के रेडार को भेज दी। ये ट्रांसपोंडर का ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जो हर 20 मिनटों के बाद अपनी करंट लोकेशन करीबी रेडार तक पहुंचाता रहता है। अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और रात के 1:19 पर जब फ़्लाइट मलेशियन एयर जुरिस्डिक्शन से निकलकर वियतनाम के एयर जुरिस्डिक्शन में जाने लगी तो कुआलालंपुर के कंट्रोल टावर ने आखिरी बार फर्स्ट पायलट ज़ारी से कांटेक्ट करके ये अल्फाज बोले। Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. इसका मतलब था अब फ़्लाइट को वियतनाम की सिटी हो ची मिन्ह से कांटेक्ट करना चाहिए, जिसके जवाब में पायलट ज़ारी ने गुड नाइट MH370 कह दिया। Good night, Malaysian 370. ना ही कंट्रोल टावर को मालूम था और ना ही कैपिटल ज़ारी को कि फ़्लाइट MH370 का ये आखिरी मैसेज होने वाला है। यही वो वक्त था जब रात के वक्त टेक ऑफ किए फ़्लाइट MH370 को पूरे 37 मिनट गुजर चुके थे। नाज़रीन, कोई भी प्लेन अपने फ्लाई करने के पूरे टाइम में अपने रास्ते आने वाले किसी भी बड़े एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से कांटेक्ट में रहता है, लेकिन अभी से ही फ़्लाइट MH370 में चीज़ें एबनॉर्मल होना शुरू हो गईं। जी हाँ, अपने आखिरी मैसेज के ठीक 2 मिनट बाद यानी रात के 1:21 पर फ़्लाइट MH370 अचानक रेडार से गायब हो गई, यानी जहाज़ ना तो कुआलालंपुर के रेडार में था और ना ही हो ची मिन्ह के रेडार में। अब ये चीज़ कुआलालंपुर के लिए तो नॉर्मल थी क्योंकि उन्होंने समझा कि प्लेन अब वियतनामी एयर स्पेस में दाखिल हो चुका है, लेकिन जब हो ची मिन्ह कंट्रोल टावर ने फ़्लाइट MH370 को अपने रेडार से गायब होते देखा तो उन्हें गड़बड़ महसूस होने लगी।
انہوں نے فوراً کیپٹن سے خیریت معلوم کرنے کے لیے میسج کیا، مگر آگے سے کوئی جواب نہ آیا۔ اگلے 20 منٹوں تک ہو چی مین ٹاور فلائٹ MH370 سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن مجال ہو کہ ان کو کوئی جواب موصول ہو۔ اس چیز کے بارے ہو چی مین ٹاور نے کوالالمپور ٹاور کو بتایا۔ اب نارملی اس کنڈیشن میں 1 گھنٹے کے اندر اندر ریسکیو سینٹر کو انفارم کیا جاتا ہے، لیکن کوالالمپور کنٹرول ٹاور نے پورے 4 گھنٹوں کے بعد ایروناٹیکل ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر سے کانٹیکٹ کیا، اور تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ صبح کے 6:15 پر جہاز نے بیجنگ میں لینڈ کرنا تھا، مگر لینڈنگ کی کسی کو بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ صبح کے 6:32 پہ جہاں پر فلائٹ MH370 غائب ہوئی تھی، اس جگہ پر ایک سرچ آپریشن کنڈکٹ کیا گیا۔ اس آپریشن میں 7 کنٹریز کے 34 شپس اور 28 ایئر کرافٹس نے فلائٹ MH370 کو گلف آف تھائی لینڈ اور ساؤتھ چائنا سی کے بارڈر پر ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں پر بھی پلین کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ اس وقت یہ خبر پوری دنیا جیسے ٹی وی، نیوز پیپرز اور سوشل میڈیا وغیرہ پر گردش کر رہی تھی، اور اس وقت کئی دوسرے ملکوں کی انویسٹیگیشن ٹیمز بھی سرچ آپریشن کا حصہ بن گئیں۔ Breaking news tonight, a Malaysia Airlines flight MH370 Flight MH370 disappeared en route to Beijing. 70, we are ready, requesting flight level 310 to Beijing. Malaysian 370. Flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. پلین کا اچانک سے سبھی ریڈارز سے غائب ہو جانا واقعی میں کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا، اور اگر وہ یہاں پر کریش بھی ہوتا تو اتنا بڑا جہاز ہے، کوئی نہ کوئی چیز تو پانی پر تیرتی ہوئی نظر ضرور آنی چاہیے تھی۔ پورے اگلے 3 دنوں تک کنٹینیوسلی سرچ آپریشن چلتا رہا، مگر پھر چوتھے دن جو خبر آئی اس نے سبھی کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ 8 مارچ رات 1:21 پر فلائٹ MH370 سویلین ریڈار سے غائب تو ہو گئی تھی، مگر وہ فلائٹ ملیشین ملٹری کے ایک ریڈار پر اگلے 1 گھنٹے تک شو ہوتی رہی، اور اس کے بعد جس طرح سے حالات بدلے ان پر یقین کرنا مشکل تھا۔ سویلین ریڈار سے غائب ہونے کے بعد جہاز نے چند منٹوں کے لیے رائٹ پہ جانا شروع کیا، اور پھر یو ٹرن لے کر واپس ملیشیا کی طرف ٹرن کیا۔ پورے 31 منٹوں کے بعد جہاز نے ملیشیا کے شہر پینانگ کو کراس کیا، اور پھر ملاکا اسٹریٹ کی طرف ٹرن کیا۔ آخری بار جہاں تک ملٹری ریڈار کی رینج تھی، فلائٹ MH370 کو انڈین اوشن کے ٹھیک اس پوائنٹ پر ڈیٹیکٹ کیا گیا، اور یہ وقت تھا رات کے 2:22۔ اب کے بعد پلین ہر قسم کے ریڈار سے مکمل غائب ہو گیا۔ پوری ریسکیو ٹیم اور اس پلین سے جڑا ہر ایک شخص یہی گتھی سلجھانا چاہتا تھا کہ پلین آخر گیا تو گیا کہاں۔ اس سے بھی جو مزید پریشانی والی بات تھی وہ یہ تھی کہ پلین نے بیجنگ کے اپوزٹ ڈائریکشن سے یو ٹرن کیوں کر لیا۔ جو ریسکیو ٹیم پہلے گلف آف تھائی لینڈ اور ساؤتھ چائنا سی میں پلین کو ڈھونڈ رہی تھی، اس نے اب انڈین اوشن کے اس حصے میں ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن حیرت انگیز طور پہ یہاں پر بھی فلائٹ MH370 کا کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ اگلے چند دنوں کے بعد یہ خبر ملی کہ پلین ملٹری ریڈار سے تو 2:22 پر غائب ہو گیا تھا، مگر ایک سیٹلائٹ ایسی ہے جس سے وہ لگاتار کنٹیکٹ میں تھا۔ آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ یہ بوئنگ ایئر پلین کا ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ جب ان کا رابطہ کسی بھی کنٹرول ٹاور سے نہ ہو پائے تو وہ سیٹلائٹ سے اپنا رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پلین نے ہر 1 گھنٹے کے بعد 35,000 کلومیٹر دور انمار سیٹ سے کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس سیٹلائٹ پر سیو ڈیٹا کی مدد سے ایکسپرٹس نے ایک کمپلیکس کیلکولیشن پرفارم کی تو آخرکار فلائٹ MH370 کے اگلے موو کا بھی سراغ مل گیا۔ پتہ یہ چلا کہ ملٹری ریڈار سے غائب ہونے کے بعد ملیشین ایئر کرافٹ نے ایک اور ٹرن لیا اور اگلے 5 گھنٹوں تک انڈین اوشن کے اوپر فلائی کرتا رہا۔ صبح کو 8:19 پر فلائٹ نے آخری بار سیٹلائٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور یہ MH370 کی طرف سے ملنے والا سب سے آخری سگنل تھا۔ اس کے بعد نہ ہی پلین نے کسی اور سیٹلائٹ سے کنٹیکٹ کیا اور نہ ہی کسی ریڈار پر شو ہوا، یعنی جب سب سے پہلے ریسکیو ٹیم جہاز کو ڈھونڈ رہی تھی اس وقت وہ فلائی کر رہا تھا، مگر اس کی لوکیشن وہاں سے بہت دور تھی۔ ایکسپرٹس اور انویسٹیگیشن ٹیم کا یہ ماننا ہے کہ فلائٹ MH370 آسٹریلیا سے 2000 کلومیٹر دور ویسٹ میں انڈین اوشن کے اس کاروڈ ریجن میں موجود تھا جب اس کا رابطہ سیٹلائٹ سے ٹوٹا تھا۔
یعنی کوالالمپور سے اس کارڈ حصے تک پہنچنے میں فلائٹ کو پورے 8 گھنٹے لگے اور جہاز میں فیول بھی ٹوٹل اتنا ہی تھا۔ ناظرین، انڈین اوشن کا یہ کارڈ ریجن پورے انڈیا سے بھی بڑا ہے اور یہاں پر شروع کیا گیا ایک ڈیپ سی سرچ آپریشن جو کہ کئی مہینوں تک چلتا رہا، مگر پلین کا کوئی اتا پتہ نہ مل سکا۔ یہ آپریشن 3 سالوں کے بعد آخرکار روک لیا گیا، جس میں $160 ملین سے بھی زیادہ خرچہ ہو چکا تھا۔ اتنی زیادہ ریسرچ کے بعد پلین کا تو کوئی اتا پتہ نہ ملا، مگر 2015 میں یعنی پلین کے غائب ہو جانے کے ٹھیک 1 سال بعد اس کا رائٹ فلیپران تیرتا ہوا آئی لینڈ آف ری یونین کے ساحل پر جا پہنچا۔ یہ پلین کا وہ حصہ ہوتا ہے جو لینڈنگ کے وقت کام آتا ہے۔ جب اس فلیپران پر ریسرچ کی گئی تو ایک اور حقیقت سامنے آئی۔ ایکسپرٹس کے مطابق جب فلائٹ MH370 پانی میں کریش ہوئی، اس وقت یہ فلیپران ایکسٹینڈڈ نہیں تھا، اور افسوسناک طور پہ بری خبر یہ ہے کہ پانی میں کریش ہوتے وقت جہاز نوز کے بل گرا تھا۔ اگلے کئی سالوں کے دوران پلین کے کئی اور حصے بھی افریقہ کے ساحل سے ملتے رہے، لیکن آج تک پلین یا اس میں بیٹھے پیسنجرز کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ کچھ کا ماننا ہے پلین ہائی جیک ہوا تھا، اسی لیے اس نے شروعات میں ہی واپس ٹرن کر دیا تھا، لیکن اصل میں کیا ہوا تھا یہ تو پلین کا بلیک باکس ملنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، جو پلین کے ساتھ ہی انڈین اوشن میں کہیں غائب ہے۔ پلین کے غائب ہونے کے پورے 8 سالوں کے بعد یعنی فیبروری 2022 میں ایک برٹش ریٹائرڈ ایروسپیس انجینئر رچارڈ گاڈفرے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ویک سگنل پروپیگیشن انالیسس کے ذریعے اس نے پلین کی اصل لوکیشن کا اندازہ لگا لیا ہے۔ Richard Godfrey combined data from British Inmarsat satellites, figures from Boeing, Australian oceanographers, and new WhisperNet amateur radio wave technology. I've been tracking back through the data, and out of that tracking MH370, I'm sure they will be able to find the aircraft. اور حیرت انگیز طور پہ ریچارڈ نے جو لوکیشن بتائی ہے وہ بھی انڈین اوشن کے اسی کارڈ ریجن میں موجود ہے۔ ریچارڈ کا ماننا ہے کہ آج بھی فلائٹ MH370 انڈین اوشن میں 4000 میٹر نیچے گہرائی میں موجود ہے۔ یہ اتنی ہی گہرائی ہے جتنی گہرائی میں ٹائٹینک شپ پورے 74 سالوں کی لگاتار ریسرچ اور کوششوں کے بعد 1987 میں ملی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ملیشین اتھارٹیز ریچارڈ کے اس کلیم کو کتنا سیریس لیتی ہے، اور اس جگہ پہ ایک نیا ریسرچ آپریشن لانچ بھی ہوتا ہے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ امید ہے مسنگ فیکٹس والوں کی یہ کوشش بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کی محبت کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔